درمیان
دیواروں کو توڑ دیتا ہے۔ اسلام انسانوں کو پیار و محبت، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی وجہ سے دنیا کے اندر جو بھی امن نظر آتا ہے وہ اسلام ہی کی بنا پر ہے۔ اگر دنیا میں اسلام مذہب نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین باقی نہ رہے، تو دنیا کے انسان آپس میں کبھی بھی مل جل کر محبت سے نہیں رہ سکیں گے۔ دین اسلام ہی دنیا کا وہ واحد دین ہے جس نے انسانوں کو آپس میں تسبیح کے تاروں کی طرح جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اس سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جب تک کہ زندہ رکھے اسلام پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام ہی پر ہو۔ اسلام پر باقی رہنے سے دنیا میں امن و سکون ہے، اور اسلام پر خاتمہ ہونے سے آخرت میں بھی امن و سکون ہے۔ دونوں جہاں کا امن ہم چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جب جب بھی اسلام کو چھوڑ دیا گیا، اسلام سے دوری اختیار کی گئی، اسلام سے منہ موڑا گیا، تو انسانوں کے درمیان میں جو تعلقات ہونے چاہیے تھے وہ تعلقات ختم ہونے لگے۔ ان کے دلوں میں جو محبت اخوت ہونی چاہیے تھی وہ دلوں سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے درمیان میں جو آپسی اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے تھا وہ سب ختم ہوتا چلا گیا۔ دنیا کے اندر دنیا کے حالات کو دیکھنے کے بعد آج انسانوں کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آخر انسان آپس میں اتنے زیادہ مختلف کیوں ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں؟ کیوں کسی کا قتل کرتے ہیں؟ کیوں کسی کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں کسی کے مال و متاع، گھر جائیداد کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے؟ کیوں انسانوں میں سے وہ انسان جن کا آپسی خونی رشتہ ہے وہ کیوں اس طرح سے ایک دوسرے کا خون بہانا چاہتا ہے؟ اور کوئی بھی قوم جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس تھوڑے سے وسائل ہوں، جس کو موقع ملے وہ دوسرے کو رب لینا چاہتا ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ انسان ان وجوہات پر غور کرنا چاہے تو پریشان ہوتا ہے کہ یہ ان سب چیزوں کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں انسانوں کے درمیان میں اتنا بگاڑ پیدا ہوا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں فساد، بگاڑ، آپس میں اختلاف، نفرتیں، عداوتیں، یہ دشمنیاں، یہ سب انسانوں کے اعمال کی بنا پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے محبت کو ختم کر دیا، ان کے درمیان کے اخوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح سے دنیا کے تمام لوگ آپس میں لڑنے لگے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو چھوڑ کر کم سے کم وہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کی رسالت کا اعتراف کرتے ہیں، کم سے کم وہ بھی اپنے آپ پر غور کریں تو
تو انہیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان کے اختلافات آج دنیا میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ جب بھی میڈیا کا استعمال کیا جائے، چاہے اس کو دیکھنے میں ہو یا پڑھنے میں ہو یا سننے میں ہو، ہر جگہ یہی خبریں آتی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حد یہ ہو گئی کہ مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو مارنے کے لیے، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اسلام کے دشمنوں کا استعمال کر رہے ہیں، کافروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، حکومتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، پولیس اور فوج کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو ختم کر دیا جائے، دنیا میں ہم تنہا رہیں، ہمارے بھائی نہ رہیں۔ نبی نے کہا تھا المسلم اخو مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ وہ تاریخ، وہ کتابیں، حدیث کے واقعات جس جگہ پر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی موجود ہے، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تصور نہیں ہوتا کہ رحمت للعالمین نے جب یہ کہا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، آج کیا وہ حقیقت ہے؟ کیا وہ پیغام سچا پیغام تھا؟ کیا وہ دنیا کی سیاسی کرتا تھا؟ اس پیغام کو پڑھنے کے بعد تو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی نہیں ہوتا، مسلمان مسلمان کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا اتنا خطرناک دشمن ہوتا ہے کہ وہ یہود اور نصارہ کو بھی اتنا بڑا دشمن نہیں سمجھتا، اور بہت سے مسلمانوں نے اپنی کتابوں کے اندر تک یہ لکھ رکھا ہے کہ فلاں مسلک کے مسلمان ہماری نظر میں یہود و نصارہ سے بڑے دشمن ہیں، ان سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ کافرین سے ہے، جتنا خطرہ یہود و نصارہ سے ہے۔ آخر یہ اسباب کیا ہیں؟ کیوں مسلمانوں کے درمیان اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی؟ ان اسباب پر ہم اگر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو پیغام عام ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی تمہارا اختلاف ہو، کسی بات میں تم بحث کر بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان سن لو، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارا کبھی بھی کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اختلاف کے خاتمے کے لیے تم اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا، دنیا کی طاقتوں کا استعمال نہ کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بلکہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں اس کا حل تلاش کرو۔ اگر تم نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے کا تمہیں ثواب ملے گا، تم نے قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا تو تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر تم نے پڑھ کر قرآن کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان کا اختلاف ختم کر دیا تو یہ بہت بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث پڑھ لیا کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے اسٹیج سجائے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد مجمع میں ہوتی ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے مسلمانوں قرآن سے دور رہو، حدیثیں نہ پڑھو، اس سے گمراہ ہو جاؤ گے، اگر حدیثوں کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تمہارے پاس اختلاف کا حل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے اماموں کے پاس ہے، ہمارے علماء کے پاس ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اختلاف کا حل قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور ہمارے علماء یہ سمجھائے جاتے ہیں کہ اختلاف کا حل ہمارے علماء و ائمہ کے پاس ہے۔ اسی کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات بے انتہا پھیلنے لگا، اور ایک دوسری وجہ اختلاف کے پھیلنے کی مسلمانوں کا اصلی اسلام کو چھوڑ کر نقلی اسلام پر عمل کرنا، وہ اسلام جس کو تو اسلام نہیں ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو اسلام کا نام دے دیا، الگ الگ طرح کی نئی نئی قسم کی بدعات کا ایجاد کر دیا، اور ایسی ایسی چیزیں دین میں داخل کر دی جن کا دین
سے دور تک کا بھی تعلق نہیں تھا. اور نبی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے ایاکم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اے لوگوں نئی نئی چیزوں سے بچو، دین میں نئی عبادتیں داخل کرنے سے اجتناب کرو. عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن عبادتوں میں ایسا کام نہ کرو جو عبادتیں تم کو نبی نے نہیں دیا ہو. عبادتوں میں نئی نئی عبادتیں داخل کرنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ یہ عبادتیں تم کو جہنم کی جانب لے جانے والی ہیں. ایسی عبادت جو نبی نے نہیں کیا، ایسی عبادت جس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہے، وہ عبادتوں کو بجا لانے سے، وہ عبادتیں کرنے سے بھی انسان گمراہ ہوتا ہے. اور یہ عبادت کی یہ بدعات ایسی بدعات ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں، جن کی کوئی حد نہیں. یہ ہر سال ہر مہینے میں وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، ملک کے حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں ہمیشہ تبدیلی آتی ہے، ہمیشہ اس میں کثرت دکھائی دیتی ہے. بدعات کا سیلاب رکا ہوا نظر نہیں آتا. اسلام ایک ہے، اسلام صراط مستقیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو طریقہ بتا دیا تھا، اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چاہے زمانہ کتنا ہی بدل جائے، وہ اسلام اتنا ہی باقی رہنے والا ہے جتنا نبی نے ہمیں سکھا دیا تھا. اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو بدعات ہیں ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہی بدعات ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف و انتشار پیدا کریں گی. اس لیے کہ ایک قوم کے پاس ایک بدعت ہوتی ہے، وہی بدعت دوسری قوم کے پاس نہیں ہوتی. ان کے پاس میں دوسری بدعت ہوتی ہے. یہ اپنی بدعت کو پھیلانا چاہتا ہے، وہ سامنے والا اس کی بدعت پر عمل نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، اور نتیجے میں دونوں قوموں کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے، اختلافات پنپنے لگتے ہیں. اسی طرح سے نفسانی خواہشات پر عمل کرنا اور ان خواہشات کو دوسرے پر تھوپنا، یہ بھی مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات کی بڑی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا تھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، تم لوگوں کے درمیان میں جب بھی کوئی فیصلہ کرو تو حق کا فیصلہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو. اگر تم نے خواہشات کی پیروی کی تو لوگ تم کو گمراہ کر دیں گے، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو خواہشات کی پیروی، نفس کی غلامی، اور جو دل چاہتا ہے، جو من چاہتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف کی بڑی وجہ ہے. اسی طرح سے دین کے اندر غلو کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں غلو کرنے سے بہت پہلے منع کیا تھا. آپ فرماتے ہیں ایاکم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لوگوں دین میں غلو کرنے سے بچو، حد سے تجاوز کرنے سے بچو. اس لیے کہ سابقہ قوموں کی تباہی یہ دین میں غلو کی بنا پر ہے. اور آج دین کے اندر کثرت سے غلو کیا جاتا ہے. مسلمان دین میں غلو کا بہت زیادہ شکار ہو چکے ہیں. فروعی اختلافات کو لے کر غلو کرتے ہیں. ایک انسان رب الیدین کرتا ہے، آمین کہتا ہے، دوسرا نہیں کہتا. یہ غلو کرتے ہوئے سامنے والے پر تعان کرتا ہے، اس کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے. ایک انسان مسجد میں زور سے آمین کہتا ہے، مسلمان غلو کرتے ہوئے اس کو مسجد سے باہر کر دیتا ہے. یہ فروعی مسائل میں یہ غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ قبول نہ کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے درمیان میں انتشار، نفرت، بغض و عداوت کا سبب بن چکے ہیں. تو اس طرح سے مسلمان اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو ایسی حالت میں مسلمان دنیا کے اندر
साल मुसलमानों के आपस में झगड़े, एक दूसरे का कत्ल, एक दूसरे पर हमले, एक दूसरे की मसाजिद पर कब्जे, उलमा के ऊपर हमले, तान व तशरी और वो जब जुमा के खुतबे बड़े बड़े जलसे एक दूसरे को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करना, मुसलमानों का पैसा एक मुसलमान के कौल को, उसके हुक्म को, उसके फैसले को, उसके मसलक को रद्द करने के लिए खर्च करना। आज अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि दुनिया हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के दरमियान में जो इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, मसलक की बिना पर बहुत ज्यादा एक बड़ी हद तक पहुंच चुके हैं। चंद दिनों पहले मुसलमानों के दरमियान के इख्तिलाफ को मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नशर किया था कि वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। मीडिया ने एक वाक्य को भेजा, ऐसा प्रचार किया उसका कि एक मुसलमान कौम में से किसी का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा पढ़नी थी, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले एक इमाम का इंतखाब किया गया और उसके पीछे चंद मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद नमाज जनाजा खत्म हो गई, मैयत को दफन कर दिया गया और फिर देखते ही देखते हंगामा मच गया। एक मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया कि जिन जिन लोगों ने इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है उन सारे मुक्तदियों का निकाह बातिल हो गया, सबका निकाह खत्म हो गया। ये फतवा साबित करना था कि उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले सारे के सारे मुक्तदी काजी साहब के पास जमा हुए। क्यों? इस वजह से कि नमाज पढ़ाने वाला इमाम देवबंदी था और पीछे पढ़ने वाले सुन्निया करीबी मसलक के थे। तो पढ़ने वाले लोगों के आलिम ने यह फतवा दिया, इन सारे के सारे लोगों का निकाह बातिल हुआ और फिर दुनिया ने वो तमाशा देखा, ये बूढ़े, ये जवान, ये नौजवान जिन लोगों ने भी निकाह किया हुआ था, काजी साहब के सामने मजमा बनाकर बैठे और काजी साहब ने उन सब का इज्तिमाई तौर पर निकाह पढ़ाया। कितनी अफसोस की बात है कि मुसलमान एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने से ये फतवा देते हैं कि उसके पीछे नमाज पढ़ने से आपका निकाह बातिल हो जाएगा, आपका निकाह खत्म होगा। ये नफरत की इंतहा है, ये नफरत की इंतहा है। कभी भी आज तक हमने किसी यहूदी से हाथ मिलाने पर किसी मुफ्ती को ऐसा फतवा देते हुए नहीं देखा। काफिरीन के साथ खाना खाने पर, बैठने पर, गले मिलने पर, उनके साथ ताल्लुकात रखने पर कभी किसी मुफ्ती ने ऐसे फतवे नहीं दिए। लेकिन सिर्फ इसलिए फतवा किया गया, इमाम साहब देवबंदी मसलक के थे और पढ़ने वाले बरेली मसलक के थे। दोनों मानने वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को भी, दोनों का ये दावा है कि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानते हैं। लेकिन इख्तिलाफ, इंतशार, जिसकी वजह से उनके दिलों में ऐसी नफरत पैदा हुई और ऐसी अदावतें दाखिल हो चुकी हैं कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, वो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहते, वो एक दूसरे को अपनी मसाजिद में दाखिल होने देना नहीं चाहते। ये नहीं चाहता कि फला की मस्जिद में दाखिल होकर नमाज पढ़ूं, वो नहीं चाहता कि फला को मैं अपनी मस्जिद में दाखिल होने के लिए। दोनों के अंदर इस तरह का हद से तजावुज है, गुलू है। ये मसलकी और फुरूई इख्तिलाफात की बिना पर है और तकरीबन 10 फरवरी का वाकया है। हमारे हिंद के अंदर ऐसा एक दूसरा अजीब और गरीब वाकया पेश आया। मुसलमानों का आपसी इख्तिलाफ, मुसलमानों के दरमियान की नफरत की इंतहा, ये भी मीडिया ने इसका प्रचार किया। एक जगह पर किसी बुजुर्ग इंसान का, जिनकी उम्र तकरीबन 88 साल या 80 साल के करीब हो चुकी थी, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनको दफन किया गया एक ऐसे कब्रिस्तान में, जेदान कब्रिस्तान था जिसको मुसलमानों का कब्रिस्तान कहा जाता है, उस जगह पर दफन किया गया। तकरीबन दोपहर के 11 बजे उसकी तदफीन हुई और दोपहर के उससे 5 घंटे के बाद 12:15 बजे लोगों ने कब्र को खोदकर मैयत को बाहर निकाला और उस मैयत के घर पर ले जाके उसकी जिस्म को फेंक दिया और जाकर उनसे कहा कि तुमने इस कब्रिस्तान में अपनी मैयत को दफन किया है, ये सुन्नियों का, बरीतियों का कब्रिस्तान है और आपका बाप वहाबी है, लिहाजा वहाबियों को हमारे कब्रिस्तान में दफन न किया जाए।
یہ 10 فروری کا چند دنوں پہلے کا واقعہ ہمارے ہندوستان کے اندر پیش آیا. یہ مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کی حالتیں ہیں. کبھی بھی غیر قوم نے بھی ایسی ہمت نہیں کی اس طرح سے مسلمان کو قبروں ان کی قبروں کو اکھاڑ کر ان کے جسموں کو کہیں پھینک دیا جائے. یہ مسلمانوں کی ہمتیں ہیں. مسلمان آپس میں اتنا زیادہ متنفر ہو چکے ہیں, اتنا زیادہ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے, حتیٰ کہ مرنے کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کو بخشنا نہیں چاہتے. یہ غلو ہے, یہ غلو کی بنا پر ہے. یہ فروعی مسائل میں حد سے تجاوز کی بنا پر ہے. چند مسائل میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے اسٹیج سجائے جاتے ہیں, دھمکیاں دی جاتی ہیں, گالیاں دی جاتی ہیں, نئے نئے فتوے دیے جاتے ہیں. فلاں مسلک والے کافر ہیں, فلاں مسلک والے جہنمی ہیں, فلاں نے ایسا عمل کیا وہ فلاں اور فلاں ہے. اس طرح سے علماء اگر ایسی زبانیں استعمال کریں گے تو مسلمان عوام کا کیا حال ہوگا؟ کیسے مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑے نہ کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو. اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم, تم برباد ہو جاؤ گے, تمہارا نقصان ہی نقصان ہو جائے گا اور تمہارا وقار ختم ہو جائے گا. لوگ تمہاری عزت نہیں کریں گے, تمہارا احترام باقی نہیں ہوگا اور اس طرح سے تمہاری عزتیں بھی ختم ہو جائے گی. تمہارے مال کی حفاظت بھی نہیں ہوگی, تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے کا کوئی ذریعہ تم کو نظر نہیں آئے گا. معاشرے کے سب سے بدترین انسان تم دکھائی دو گے. اور آج مسلمانوں کا وہ عالم نظر آتا ہے کہ مسلمان آپس میں اختلاف کرنے کی بنا پر غیروں کے پاس مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایسی حالت میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, گر گڑائیں, اللہ سے فریاد کریں اے اللہ ہمارے درمیان کے اختلافات کو ختم کر دے. ہمارے آپس میں جو نفرتیں عداوتیں داخل ہو چکی ہیں, چاہے فروعی اختلافات کی بنا پر ہو, چاہے ائمہ کے ناموں کی بنا پر ہو, چاہے مسلک کی بنا پر ہو, جو بھی اختلاف ہے, اختلاف اگر ہوتا ہے تو اختلاف کے ختم کرنے کا بھی کوئی طریقہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہو اور اسلام نے انہیں کوئی پیغام نہ دیا ہو, اسلام نے اختلاف ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہ بتایا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فردوہ الی اللہ والرسول, فردوہ الی اللہ والرسول. اختلاف ہو جائے تو اللہ کی جانب اس کے رسول کی جانب اپنے معاملے کو لوٹاؤ. قرآن میں حدیث میں اپنے اس مسئلے کا حل تلاش کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اختلاف کو ختم کر دے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے اے اللہ تم ہمارے دلوں کے اندر سے جو عداوت تھی, نفرتیں تھی, وہ ختم کر چکا ہے, اب دوبارہ اس کو واپس نہ کر, دوبارہ ہمارے دلوں میں بغض نہ داخل کر, اب ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل کر دے, ہمارے دل کے اندر رحمت داخل کر دے تاکہ ہم مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے, مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے. اور مسلمان تو وہی ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو, دوسرے مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو, ان کا مال محفوظ ہو, وہ مسلمان محفوظ ہو. اگر ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں تو ایسی حالت میں ہم صحیح مسلمان ہوں گے. اور نبی نے کہا المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. تو بھائیوں کے ساتھ ایسی نفرت کرنا, بھائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا, بھائیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرنا, یہ کبھی بھی بھائی کا حال نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کثرت سے اس بات کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں, صبر کریں. کوئی ہمارے خلاف کہتا ہے, کوئی ہمارے مسئلے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو ہمارے اندر, ہماری دل کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو برداشت کریں. گھر سے ہم اسے قبول نہیں کرتے لیکن کم سے کم برداشت کی طاقت تو ہم رکھیں. الذین ينفقون بالسراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس
واللہ یحب المحسنین، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور اسی طرح سے غصے پر قابو رکھتے ہیں، غصوں پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو، ان کی زبان کی لغزشوں کو، ان کی حرکتوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اسی طرح صبر کریں۔ ایک دوسرے کے خلاف جو زبانوں کا استعمال ہو رہا ہے، تو اگر کسی نے غلط زبان کا استعمال کیا تو کم سے کم اس کی زبان کو سن کر ہم صبر کریں۔ اگر ہم نے اس کی زبان کا جواب دینا شروع کر دیا تو اس طرح سے انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، اور نبی کہتے ہیں جب اس طرح سے اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں تو اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ اللسان فیہا اشد من السیف، فتنوں کے احوال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان میں فتنے زیادہ ہوں، اختلافات ہونے لگے تو مسلمان اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، بار بار مخالفین کے خلاف فتوے دیتے نہ بنیں، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو دھمکیاں نہ دیں، ایک دوسرے کو چیلنج نہ کرتے بنیں۔ اس طرح سے ہماری زبان کا استعمال ہماری قوم کے درمیان میں محبت قائم کرنے کے بجائے ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کا بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں۔ آج میڈیا کا دنیا کے اندر بہت بڑا رول ہے، چاہے کسی قوم کے درمیان محبت پیدا کرنا ہو یا کسی قوم کو آپس میں توڑ کر رکھ دینا ہو، اس کے لیے میڈیا بہت بڑا کام کرتی ہے، اس کا بڑا اثر نظر آتا ہے۔ ہر شخص کے پاس میڈیا تک پہنچ موجود ہے، موبائلوں کے ذریعے لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے معلومات کو منتقل کرنا، ایک دوسرے کو پیغام دینا، یہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم خاص طور پر ایسی چیزوں کی کوشش کرتے ہیں کہ موبائلوں کے ذریعے ایسی چیزوں کو شیئر کریں، ایسی چیزوں کو منتقل کریں جو ہمارے کسی عالم نے کسی دوسرے مسئلے کے خلاف بہت طاقت سے کہا ہو، بڑے چیلنج کے ساتھ کہا ہو، دھمکیاں انداز میں کہا ہو، گالیوں کے ساتھ کہا ہو۔ جو عالم غلط زبان کا استعمال کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، جتنا سخت زبان استعمال کرتا ہے، نوجوانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایسے علماء کے پیچھے پھرا جاتا ہے، ان کے ایک دو گھنٹے کی تقاریر میں سے ان جملوں کو کاٹ کر نکالا جاتا ہے جس جملے سے نفرت پیدا ہوتی ہو، جس جملے سے بدبو آتی ہو، جس جملے کے ذریعے کسی مسلمان کا دل دکھتا ہو، جس کے ذریعے کسی عالم کو تکلیف ہوتی ہو، ویسے جملوں کو نکال کر واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا حاصل ہے اس کا؟ کیا ایسے جملے استعمال کرنے سے سامنے والے انسان کے اندر ہدایت پیدا ہوگی، اس کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی؟ کیا اس کے دل کے اندر جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ بلکہ نفرت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ نفرت پیدا ہوگی، اور وہ یہ دیکھے گا کہ جہاں ان کے پاس ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے، ہمارے پاس بھی ایسی زبان والے علماء موجود ہیں، ہم بھی ایسے علماء رکھتے ہیں، وہ بھی ایسے علماء کے پھر تقاریر کا استعمال کرے گا اور جواب میں گالی دینے والے علماء کے پیغام کو شیئر کرتا چلائے گا۔ اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے پورے معاشرے کے اندر ایسی نفرت والی باتیں، نفرت والی تقریریں، ایک دوسرے کو دھمکی دینے والے پیغامات منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کا ذہن چڑچڑا ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ایک دوسرے کو قبول کرنے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میڈیا کا صحیح استعمال کریں، محبت والے جملوں کو ایک دوسرے کے درمیان پھیلاتے رہیں، قرآن مجید کی ایسی آیتوں کا استعمال کریں جن آیتوں میں مسلمانوں کو قرآن کے اندر اتحاد اتفاق کا پیغام دیا گیا ہے، جن آیتوں میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا پیغام دیا گیا ہے، جن آیتوں میں دلوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن آیتوں میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسے نبی کے ان واقعات کو پھیلائے جن واقعات سے ہمارے دلوں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا ہوتا ہو، اور ایسے علماء کا استعمال کرنے سے اجتناب کریں جن علماء کی زبان سے معاشرے کے اندر صرف اور صرف سوائے نفرت کے کوئی اور چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے علماء کے پیچھے پڑنے سے بچیں جو علماء صرف بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کے
ذہنوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جب بھی کھڑے ہوتے ہیں بازی چڑھاتے ہیں، مونچھیں ڈالتے ہیں، دھمکیانہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ ایسے علماء کا غلط استعمال بھی ہمارا، غلط استعمال کرنے سے اجتناب کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے۔ ہم کسی غلط انسان کے راستے پر نہ چلیں، ہم کسی غلط راستے پر چلانے والے انسان کے پیچھے نہ چلیں، ہم محبت کی زبان استعمال کریں، اچھی زبان استعمال کریں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے دنیا کا جس نے مسلمانوں کو، دنیا والوں کو محبت کا پیغام دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دیتے تھے، سامنے والے لوگ گالیاں دیتے، کوئی آ کر آپ کو دھمکی دیتا، کوئی آ کر آپ کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن جواب میں نہ نبی نے کبھی گالیاں دی، نہ نبی نے کبھی دھمکیاں دی، نہ نبی نے کبھی چیلنج کیا، نہ نبی نے کبھی ہاتھوں کا استعمال کیا، نہ ایسے برے جملے استعمال کیے کہ جس کی بنا پر سامنے والوں کو تکلیف ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہت بلند اخلاق والے ہیں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے اماموں کا حال تھا۔ ہم جن اماموں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، فلاں فلاں ہیں، ان اماموں کا یہ حال نہیں تھا۔ ان اماموں کا یہ حال نہیں تھا کہ اختلافی مسائل کی بنا پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد تھا، یہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قبول کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید کا واقعہ ہے۔ ہارون رشید ایک مشہور خلیفہ رہا ہے۔ وہ حج کا امیر بن کر حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اور وہاں پر نماز چونکہ پہلے سے عادت تھی کہ جو خلیفہ ہوتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا، وہی مسلمانوں کی امامت بھی کرتا تھا۔ وہ ہارون رشید کو نماز پڑھانی تھی۔ نماز سے پہلے اس نے پسنا لگوایا، جس کو آج کل حجامہ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بدن سے کچھ خون نکلتا ہے۔ پسنا لگوانے کے بعد اس نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نے پسنا لگوایا ہے، جسم سے خون نکلا ہے، کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ امام مالک نے کہا نہیں، آپ کا وضو باقی ہے۔ اس طرح سے معمولی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ہارون رشید پہلے کے وضو پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے وہ مصلی پر تشریف فرما ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور تمام کے تمام مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے والوں میں ایک دوسرے بڑے امام بھی موجود تھے، جن کو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے نماز پڑھی، نماز ختم ہو گئی، لوگ قاضی ابو یوسف کے اطراف میں جمع ہو گئے۔ اے ابو یوسف، ہل صلیت خلفہ، اے ابو یوسف، کیا تم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی؟ تم نے ہارون رشید کے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، وہ بھی ہمارے امیر المؤمنین ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو لوگوں نے کہا انہوں نے پسنا لگوانے کے بعد وضو نہیں کیا تھا، انہوں نے وضو پہلے کیا تھا، اور پسنا لگوانے سے آپ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کا فتویٰ ہے کہ پسنا لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، جبکہ اس نے وضو نہیں کیا، تو مطلب آپ کے مسلک کے حساب سے وہ امام بغیر وضو کے تھا، اور آپ نے بغیر وضو کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ انہوں نے سوال کس سے کیا؟ انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا، اور امام مالک نے کہا تھا کہ آپ کا وضو صحیح ہے، لہذا ان کے فتوے کے مطابق اس کا وضو صحیح تھا اور اس امام کی نماز صحیح ہے۔ میرے فتوے کے مطابق چاہے اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، لیکن چونکہ فلاں امام کے فتوے کے مطابق صحیح تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے میری نماز صحیح ہوگی۔ وقت کے دو بڑے بڑے امام ہیں، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، دونوں میں فروعی مسائل میں اختلاف تھا، لیکن وہاں فروعی مسائل کے اختلاف کو انہوں نے دشمنی کا ذریعہ نہ بنایا۔ قاضی ابو یوسف نے نہیں کہا کہ وہ بے وضو ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور جو لوگ مجھے ماننے والے ہیں اس سے دور ہٹ جاؤ، ہم نماز الگ سے پڑھ لیں گے۔ انہوں نے ایسے وقت میں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی کہ یہاں پر اگر ہم نے دو نمازیں بنائی، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا، ہم
انہوں نے الگ جماعت بنائی تو مسلمانوں کے درمیان میں ایک اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، نفرتیں پیدا ہوگی۔ اس کو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف کو ختم کرنے کی بڑی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ یہ علماء کا حال تھا، یہ ائمہ کا حال تھا، سلف صالحین کا حال تھا، اور ہماری شریعت میں بھی ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ملک کے الگ الگ جگہوں پر بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو بات کیا جائے، مسلک کے نام پر ان کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ معمولی مسائل کو لے کر آپس میں اختلاف، انتشار اور دشمنی کو پیدا کرنا یہ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اس سے مسلمانوں کی تمام قومیں تباہ ہو جائے گی۔ اگر آج ایک مسلک والوں کے ذریعے دوسرے مسلک کو ختم کیا جائے تو کبھی نہ کبھی اس کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، تمام کے تمام مسلمان تبوک میں چلے جائیں۔ مسلمان صحابہ تمام کے تمام غزوہ تبوک کی تیاری کرنے لگے، سب کے سب چلے گئے۔ چند لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، ان میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ نبی کو معلوم ہوا کہ کعب بن مالک ہماری جنگ میں شریک نہیں ہوئی، واپس آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ان سے آپ تمام کے تمام لوگ دور رہیں، کوئی بھی کعب بن مالک سے بات نہ کرے، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ چند دن کے لیے پریشان ہو گئے کہ مسلمان ان سے گفتگو نہیں کرتے تھے، مسلمان ان سے دور بھاگ رہے تھے، ان کے اپنے ان کے گھر والے بھی ان سے دور رہ رہے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا اور یہ خبر کافرین کو معلوم ہوئی۔ تو اسی میں غسان نام یہ قبیلہ تھا، اس کے سردار نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پہ خط بھیجا اور ان سے کہا بلغنا، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان صاحبک قد ترک، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ سے قطع تعلق ہی کر دی ہے، انہوں نے آپ کو رسوا کیا ہے۔ اگر آپ چاہو تو ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ کی تقریب کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے موقع دیکھا کس طرح سے مسلمانوں نے مجھے چھوڑا اور کافرین مجھے اچک لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس غسان کے سردار کے خط کو لیا اور آج میں چلا کر کہہ دیا اللہ یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو جو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، اختلاف ہے، کسی ایک جماعت کو حکومتیں، کافرین، یہود و نصارہ اپنے قریب کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ فلاں لوگ آپ کو نہیں مانتے، فلاں لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں، فلاں آپ کو بدعتی کہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم آپ کا تعاون کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح سے پھر ان کو قریب کر کے ان کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بات کی عقل دے، اس بات کی سوچ دے کہ کبھی بھی مسلمان غیر کے ہاتھوں میں نہ جائیں، کبھی بھی مسلمانوں کا غلط استعمال نہ ہو، کبھی بھی مسلمان کافروں کے سہارے سے، کافروں کی طاقت سے اور ان کے ہتھیاروں سے، ان کی حکومتوں سے مسلمانوں کا خاتمہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان محبت قائم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے اختلافات کو ختم کرنے کی توفیق دے، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسروں کو برداشت کرنے کی توفیق دے، غلط زبانوں کا، نفرت کی زبانوں کا استعمال کرنے سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم